سب سے پہلے تو عامر صاحب تحریک انصاف کے چیئرمین کا ہوں، کچھ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، قاسم کے ابو کہہ لیتی ہوں، ان کو اریسٹ کر لیا گیا، مگر سابق وزیر اعظم کو جیسے حالات کے اندر رکھا گیا ہے، کیا وہ زیب دیتا ہے؟ جی یہ پلان تو یہی تھا، وہ جو آپ نے پوری تفصیل نہیں بتائی، جو ان کے وکیل صاحب مل کے آئے، پہلے تو ان کو ایک دن بتایا گیا کہ وہ ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، جب ملنے کی اجازت دی گئی تو ان کی اہلیہ کو نہیں ملنے دیا گیا، اور وکیل صاحب کے مطابق آپ نے مختصر بتایا ہے کہ وہ ایک بڑا ڈارک اسمال سی کلاس چکی والا ہے، اور اس کے اندر واش روم اوپن ایئر میں ہے، اور وہاں پہ کوئی نہانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور مکھیاں ہیں، کیڑے ہیں، اور مگر ان کا حوصلہ بلند ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈی کلاس میں بھی رکھا جائے تو میں رہ لوں گا، یہ ان کے وکیل صاحب کا بیان ہے۔ تو وہ یہ تو اوپنلی کہا جاتا رہا ہے کہ ہم بھی تمہیں رلائیں گے، تم نے ہمیں کیا رلانا، ہم بھی تمہیں رلائیں گے۔ تو ان کے رلانے کا یہ جو نظام بنایا جا رہا ہے وہ کافی عرصے سے بنایا جا رہا ہے، یہ آج کا نہیں ہے۔ انتقام ہے، مکافات عمل ہے؟ بھائی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پاکستان میں اتنی پارٹیزن سیاست ہو گئی بھی ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اس دوربین سے آپ دیکھ رہے ہیں، ایک دوربین سے دیکھیں ہیں بلاول صاحب جس طرح ان کے لیے مکافات عمل ہیں، وہ ان کے ورکر سے پوچھ لیں، پی ٹی آئی والوں سے پوچھ لیں تو وہ انتقام کہیں گے، مگر انتقام بالکل ہے، یہ ہمارے جیسے لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بالکل یہ ایک آؤٹ آف دا وے جا کے ایک کیا جا رہا ہے، اور اس میں ان کی ساری گرفتاری کا میں ہمیشہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن تھا۔ جب 170 مقدمات ہوں تو کسی وقت بھی کسی چیز میں بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا، تو یہ فیصلہ کرنا تھا انہوں نے کہ اس کے مضمرات کیا ہوں گے، آیا یہ ایک رسک تھا، گیمبل تھا کہ لوگوں کا ریئیکشن چیک کرنا تھا، تو انہوں نے ریئیکشن چیک کر لیا۔ ہاں یہ ہے کہ اتنے بھونڈے سے طریقے سے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی حرج نہیں تھا کہ عدالتی تقاضے پورے کر دیے جاتے، ان کے گواہان کو سن لیا جاتا، ان کو ایک پراپرلی ایک پروسیجر ہوتا، اور جج صاحب ایک دم سنانے کے بعد اگلے دن کی ان کی ٹکٹ بھی بک تھی، ان کو اسکالرشپ بھی ریڈی تھا، اور وہ ایک دم لندن بھی چلے جاتے ہیں، اور اتفاقاً جو 4 لندن میں جج گئے ہیں ان میں وہ جج زیبا صاحبہ بھی ہیں، زیبا چودھری صاحبہ بھی ہیں کہ جن کی ٹھیک ہے انہوں نے شان میں گستاخی تو ضرور کی تھی، مگر ان کے اس فیصلے پہ سوالات ابھی بھی ہیں۔ وہ بڑے بڑے ججز اور قانون دانوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جو فیصلہ دیا تھا اس کے وہ کافی کویسچنیبل تھا، مگر بہرحال ان کو بھی اتفاقاً جو ہے بھیجا کس لیے، وہ کورس ہے رول آف لا اور انسانی حقوق کے متعلق، وہ ٹریننگ لینے کے گئے ہیں لندن میں یہ والا فیصلہ کرنے کے بعد۔ اب کیا ہے کہ دونوں طرف سے ایک بیانات، وہ تو جو جج صاحب نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے اپنے جو ریٹرنز تھے جو فائل کرنے تھے الیکشن کمیشن کے اندر، یہ میرے ساتھی ہیں، تو 2020 میں انہوں نے توشہ خانے کے جو تحفے ہیں اس کا ذکر نہیں کیا۔ ان کے وکیلوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایک تو ہمیں ہمارے جو گواہان تھے وہ پیش نہیں ہونے دیے، دوسرا یہ تھا کہ خواجہ آصف کے کیس کے اندر بھی انہوں نے 1 سال میں اپنے نہیں لکھ پائے تھے، مگر ان کے ٹیکس ریٹرن میں تھا، اگلے سال انہوں نے اس کو کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا جی ایک انیڈورٹنٹ، ایک اگر آپ سے نہ چاہتے ہوئے غلطی ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ ان کا بھی یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرنز میں، یہ پی ٹی آئی کے وکیل کا کہنا ہے کہ ٹیکس ریٹرنز میں، پر میرا خیال ہے کہ اس کا یہ بڑی آسانی سے جتنا نظر آتا ہے، جو ہمارا تجربہ کہتا ہے، یہ دس از ناٹ دی اینڈ آف دس کیس، یہ ایک فیلر چیک ہو گیا کہ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ قیامت آ جائے گی، وہ قیامت نہیں، بہرحال وہ قوانین کا اور وہ جو سخت قسم کے جو طریقہ کار اپنایا ہوا تھا لوگوں کو گرفتار کرنے کا، غائب کرنے کا، مارنے کا، پیٹنے کا، اس نے فائنلی اٹ ہیز ورکڈ۔ اس کی وجہ سے لوگ اتنے نہیں نکلے، جو نکلے ہیں چند بھی ان کے بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، تو وہ فیلر چیک ہو گیا ہے۔ اب جو ہے یہ اب دیکھنا ہے، یہ بھی پولیٹیکل ڈیسیجن ہوگا کہ ان کو کتنے عرصے تک رکھنا ہے، ان کو ایک سے اگر وہ چھٹ گئے تو دوسرے میں پکڑنا ہے، تیسرے میں پکڑنا ہے۔ 170 مقدمات ہیں، 170 مقدمات میں جب تک کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کہیں نہیں ہوگا تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پر مزید سوال ہے کہ جب اگر الیکشن کا ایک تو سوال ہے، اس
پہ علیحدہ بحث کریں گے وہ ہوگا نہیں ہوگا، مگر کیا اگر جب ہوگا تو ان کو، ان کے سیکنڈ ٹیئر کو، ان کی پارٹی کو کس طریقے سے اس کے اندر کیا شمولیت کرنے دی گئی، الیکشن لڑنے دیا جائے گا، کن حالات میں لڑنے دیا جائے گا، تو یہ والے سوالات ہیں. اور کتنے کس کیس میں کتنی جیل کی جائے گی، نہ اس میں نااہلی کی ہے اور ساتھ میں انہوں نے قید کیا ہے. خواجہ آصف صاحب کو نااہلی بھی نہ ہوئی تھی اور نہ ہی قید دی گئی تھی، اس میں فوری طور پہ انہوں نے قید بھی کر دیا ہے. تو یہ بہرحال اس کے اندر جو قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر بیل ہونے کا امکان ہے. بالکل، ایسے 10 اگست کو یہ کیس سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گیا ہے عامر صاحب، لیکن کبھی امکان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کم سے کم 3 سال کی قید ہے، اس میں تو اپیل کا فیصلہ آنے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے تو سزا معطل ہو جائے گی، جو ابھی لیگل ٹیم ان کی کہہ رہی ہے، دوسرے قانونی لوگ کہہ رہے ہیں. مگر یہ میں نے کہا نا یہ بھی فیصلہ دیکھنا ہے کہ ان کا یہ سیاسی فیصلہ ہے. اس کے فی الحال یہ قانونی بحث جو ہم کرتے رہتے ہیں کہ جی توشہ خانہ میں یہ ہے، یہ قانون کرتے ہیں، ہم نے بتا دیا لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے، مگر یہ گرفتاریاں کرنا اور چھوڑنا یہ اب سب سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں، اور جو بھی وہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. نظام موجود ہے اور بالکل جو سسٹم ہے، میکنزم ہے پاکستان کا، عدالتی نظام، انتظامی نظام، وہ بیٹھ چکا ہوا ہے. اس کے اندر اب ایک مادر پدر آزاد ہے. یہ قوانین میں جتنی مرضی ترامیم، یہ بھی اس کی بھی تفصیل بتائیں گے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کے بغیر ہی جو ہے سب کچھ ہی چل رہا ہے. ہاں اب یہ ہے کہ اس کے بعد قانونی اجازت مل جائے گی تو اس میں سے پکڑے ہوئے لوگوں کو ابھی پھر بھی کوئی ہیومن رائٹس والے، انسانی حقوق والے اور انٹرنیشنل باڈیز، سپریم کورٹ، بار ایسوسیشن وغیرہ وہ قانون کی وجہ سے شور مچا لیتی ہیں. جب قانون آ جائے گا پھر وہ عدالتوں کے پاس بھی گنجائش نہیں رہتی. تو یہ ابھی یہ کوئی اس میں حیرانی کی بات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی آپ نے الیکشن کے حوالے سے بھی عابر صاحب بات کی، الیکشن کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، کن حالات میں ہوں گے، یہ ایک پورا کینوس ہے، وہ تو آپ بتائیں گے. مگر میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو بچا کچا حصہ رہ گیا ہے تحریک انصاف کا، ان لوگوں کو شمولیت کرنے دی جائے گی یا نہیں؟ یہ بھی لوگ ایک سوال اٹھا رہے ہیں. نہیں، یہ تو میں نے کہا نا کہ یہ ہم بھی کر رہے ہیں، سارے ہی کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے. مگر جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں ایسا لگتا نہیں ہے کہ الیکشن ہی ہونے پہ اوپر بڑا خطرہ ہے. یہ ابھی ہم اپنے مہمانوں سے بھی بات کریں گے. مگر یہ ہے کہ جو یہ سی سی آئی کا جو فیصلہ آیا ہے، اوپنلی یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے جی جناب یہ کہ یہ اس کے پہلے تو دیکھیں نا، نگران سی سی آئی کا میٹنگ ہونا ہی ایک بڑا کوسچنیبل ہے کہ اس کے اندر جو نگران وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس کی وہ حیثیت یا وہ قانونی اس کی جو ہے اس کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کرے. تو یہ انکمپلیٹ ہاؤس تھا، سی سی آئی کی میٹنگ ہو نہیں سکتی، مگر بہرحال انہوں نے کر دی. کرنے کے بعد اب یہ آگے سوال آ گیا ہے کہ آیا اس کے اندر وہ کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ کم از کم 4 مہینے لگیں گے اگر وہ حلقہ بندیاں نہیں کرتے ہیں، اور اگر اس کے بعد کیونکہ ڈی لسٹنگ کرنی ہے، نئی ووٹر لسٹیں بنیں گی تو وہ 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں. پھر یہ بحث ہے کہ کیا اس کے اوپر یہ آئینی ترمیم کے ذریعے، کیونکہ اگر سیٹیں بڑھانی ہیں تو اعظم تارڑ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے آئینی ترمیمی ضرور نہیں ہے، اور زیادہ تر جو وکلاء حضرات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب آئین کے اندر سیٹیں لکھی ہوئی ہیں 342 ہیں، اس کی جگہ پہ اگر آپ یہ نئی حلقہ بندیوں کی بنسبت کی وجہ سے اگر آپ بڑھاتے ہیں سیٹیں تو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. تو یہ ایک بار الٹیمیٹلی جا کے عدالتوں میں فیصلہ ہونا ہے. اور کیا کریں، عدالتیں جس طرح 1 سال سے بیٹھی ہوئی ہیں، اصل تو پرابلم وہاں سے شروع ہوتی ہے، باک سٹاپس ایٹ دی کورٹس، اور کورٹس فیصلے نہیں کر پا رہی. اس کی وجہ سے یہ ساری غیر یقینی یہاں پر ہم اس مقمصوں میں پھنسے ہوئے ہیں.